أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قاسم الجبارين مبر الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم وأنتم تسمعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعزائي محترم، ماہ رمضان المبارک کے ایام کو ہم گزار رہے ہیں ساتھ میں مل کر، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں فقط اور فقط ایک بار آیا، اور وہ بھی نام کے ساتھ۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس مہینے کے ساتھ کئی چیزوں کو جوڑا ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی مناسبت ماہ رمضان المبارک سے ہے۔ آئیے ساتھ میں مل کر دیکھتے ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، ماہ رمضان المبارک کا مقصد و ہدف کیا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے ہم بہتر سے بہتر ماہ رمضان المبارک کو گزار سکے اور اس کا حق بھی ادا کر سکے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ چیپٹر 2، اور آیت سب کو پتا ہے 185، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے بیان کیا کہ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، کیوں قرآن مجید کو نازل کیا گیا؟ ہدی للناس، تاکہ لوگوں کی ہدایت کی جائے۔ قرآن مجید کا آنا بھی کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو ہمارے سامنے ایک بات واضح ہو چکی کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے تذکرے کے ساتھ پروردگار عالم نے قرآن کا بھی تذکرہ کیا، اور قرآن کے آنے کا مقصد بھی بیان کیا، اور وہ ہے ہدایت۔ یعنی ہمیں یہ نتیجہ ماننا پڑے گا کہ مسلمان رمضان المبارک تیرا ایسا ویسا نہیں گزر سکتا اگر رمضان المبارک میں تو ہدایت کو حاصل نہیں کرتا۔ یعنی ہدایت اور رمضان المبارک دو ایسی چیز ہے جو ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ اور دیکھیے، اس بات کو جب خداوند کریم نے رمضان المبارک کو ہدایت کے ساتھ جوڑا تو بیچ میں قرآن بھی آیا تھا، اور اسی قرآن کا کام بھی یہی ہے۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا چیپٹر نمبر 17 آیت کا نشان 9، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک
یہ جو قرآن ہے وہ جو سب سے بہترین راستہ ہے یا راہ ہے اس کی طرف ہدایت کرتا ہے. یہدی للتی ہی اقوم. تو عزیزان محترم، قرآن مجید میں رمضان کا رشتہ ہدایت سے جوڑا ہوا ہے، اور الحمدللہ تعالی پوری دنیا میں سالوں سے بھی یہی ہو رہا ہے اور اس سال بھی یہی ہوگا کہ دنیا بھر میں لوگ ہمارے درمیان آئیں گے، لوگوں کی علمی باتوں کو ہم سنیں گے، ہدایت کی باتوں کو ہم سنیں گے. لیکن مشکل یہی ہے کہ ان باتوں کو جو ہدایت کی ہے ان کو ہم سنیں گے، لیکن جب خدا کو ہم پوچھیں گے کہ خدایا جب تو نے رمضان المبارک کو ہدایت کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو ہم کیسے ہدایت کو پائے، ہدایت ہمیں کس طرح سے مل سکتی ہے، کون سی وہ ہدایت کی چابیاں ہے کہ جس سے وہ تالے کھل جائے، ہمارے سامنے ہدایت نمودار ہو جائے. ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کا حاصل کرنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں. دیکھیے، ہم نے کہا کہ ہدایت کو ہم سنیں گے، ہر روز سنیں گے، لیکن میں نے کہا نا، اسی جملے میں ایک خلل ہے کہ کیا ہدایت کو سننی چاہیے یا خدا نے کچھ اور بات کی ہے. جب ہم ہدایت کے معاملے میں باتیں کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہو سکتا ہے شاید میں نے ہدایت کے معاملے میں غلط راستے کو چنا ہے، ہو سکتا ہے شاید میرے پاس ہدایت کی جو چابی ہے وہ غلط چابی ہے. کیونکہ حقیقی چابی یا حقیقی راہ یا حقیقی راستہ ہدایت کا پروردگار عالم نے کچھ اور بیان کیا ہے، اور وہی بات آج ہم کو آپ کو سنانی ہے. دیکھیے، اس ماہ رمضان المبارک کے درمیان ہم کچھ ایسی آیتوں کا تذکرہ کریں گے جس کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے ہر مومن کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اور بار بار اس کا تذکرہ میں کرتا رہتا ہوں. دیکھیے، پروردگار عالم اپنی پاک کتاب میں مومن حضرات کو جب مخاطب ہو کر باتیں کرتا ہے تو ان آیتوں کی ابتدا اور شروعات یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے. اور آج بھی ہم نے ساتھ میں مل کر اس موضوع کو آگے چلانے کے لیے ایک ایسی آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی جس کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہے. اور ایسی آیتیں، بار بار یہ دہراتا رہتا ہوں، ایسی آیتیں پورے قرآن مجید میں جس میں 6236 آیت ہے، ان میں سے 89 ایسی آیت ہے، 89 ورسز، جس کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے. اور یہ باتیں الحمدللہ کتابوں میں موجود ہے، تو وہ کتاب بھی آپ کے سامنے آج دکھا دوں. کتاب موجود ہے 2 جلدوں میں، او یو بلیو، اور یہ کتاب مارکیٹ میں ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو قرآن مجید میں ایسی 89 ورسز ہے جس میں پروردگار عالم ان آیتوں کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے کرتا ہے. رمضان المبارک کا رشتہ ہم نے بیان کیا کہ ہدایت سے جڑا ہوا ہے. ہدایت کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ وہ کون سی چابی ہے جس کے لیے خداوند کریم نے ہم کو اشارہ کیا ہے؟ دیکھیں، پروردگار عالم نے جہاں ہدایت کی بات کی، ایسی باتیں قرآن مجید میں بہت سی ہے، لیکن ہمیں آج اس چھوٹی سی تقریر میں ساتھ میں مل کر ہدایت کی ایک چابی کی بات کرنی ہے. ہو سکتا ہے اگر یہ چابی، یہ کنجی ہمیں مل جائے، یہ راہ، یہ راستہ ہمیں مل جائے، تو رمضان المبارک کا جو مقصد ہے، مقصدوں میں سے مقصد ہدایت پورا ہو سکتا ہے. اس لیے اس آیت کو شروع کرتے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ، اور آیت کا نشان 20. ارشاد رب العزت ہوا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو
اس کے رسول پیغمبر کی اطاعت کرو. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ, اور تم کبھی سنتے ہوئے ان سے روگردانی مت کرو, اپنے منہ کو مت پھراؤ. عزیزان محترم, اس آیت کا ترجمہ تو ہو گیا, لیکن جب خداوند کریم ہدایت کی بات کرتا ہے تو خداوند کریم جو لوگ ہدایت پا لیتے ہیں نا, پہلے تو اس کو خدا بشارت دیتا ہے. ایک دوسری بات, خداوند کریم ان لوگوں کو اپنے بندوں میں شمار کر لیتا ہے. تیسری بات, خداوند کریم ان کو یہ جائزہ دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا چکے. اس کے بعد خدا یہ بھی کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل مند ہیں. ارشاد کہاں ہوا؟ دیکھیے, یہ اب چابی آ رہی ہے, ہدایت کی چابی. خداوند کریم کب لوگوں کو بشارت دیتا ہے, اور جب دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے؟ ارشاد ہوا پروردگار عالم کا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ زمر, قرآن مجید کا چیپٹر 39, آیت کا نشان ہے 17 اور 18, 39, 17, 18. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عبادی, اے میرے حبیب میرے بندوں کو خوشخبری دے دو, الذین یستمعون القول, ان لوگوں کو کہ جو غور سے باتوں کو سنتے ہیں اور فیتبعون احسنہ, اور سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے جو بہترین باتیں ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین ہداہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دے دی یا جن کی خدا نے ہدایت کر دی. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل مند ہیں. عزیزان محترم, اس آیت کے اندر خداوند کریم نے کیا بات کی؟ کہا میرے ان بندوں کو بشارت دے دو, خوشخبری دے دو کہ جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں, سنتے نہیں فقط, غور سے سنتے ہیں. اور یہی فرق ہے. ہم ہدایتیں سنیں گے لوگوں سے, واعظ و نصیحتیں سنیں گے, تقاریر سنیں گے, مجلسوں میں شرکت کریں گے, اپنے گھروں سے یوٹیوب میں یا کوئی اور چینل میں ٹی ویوں پر مجلسوں کو سنیں گے, لیکن کیا اس سے ضرور ہے کہ ہم ہدایت پا جائے؟ نہیں. خدا نے جو لفظ چنا ہے وہ سننے کا نہیں. خدا نے اس آیت میں ہدایت کے رستے کو ہمارے سامنے کھلا کرنے کے لیے کیا بیان کیا؟ کہ جو لوگ غور سے سنتے ہیں. ایک ہوتا ہے سننا, ایک ہوتا ہے غور سے سننا. اور یہ بات جب میں کرتا ہوں تو آپ حضرات جو میری مجلس کو آج سن رہے ہیں, یہی اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ مجلس کے درمیان کیا ہو رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں اس مجلس کے درمیان. کبھی کبھی میرا ذہن وہ مارکیٹ میں ہے, کبھی کبھی میرا ذہن کوئی گھر کے کام میں ہے, کبھی کبھی میرا ذہن مولانا کی پگڑی کے اوپر ہے, کبھی کبھی میرا ذہن مولانا کے چشمے کے اوپر ہے, کبھی کبھی میرا ذہن مولانا کے کپڑے کے اوپر ہے. پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کون سی تصویر ہے, سفید ہے, کالی ہے, پیلی ہے. مطلب انسان جب کسی کو سنتا ہے اور جب غور سے نہیں سنتا تو جو باتیں ہو رہی ہوتی ہے اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. اس لیے خدا نے ہدایت کے معاملے میں کیا کہا؟ الذین یستمعون القول اولئک الذین ہداہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت کر دی. اور یہ آسان کام نہیں ہے, یہ کام آسان نہیں ہے. ہدایت کے لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ہم کو بیان کیا. آج حال بھی یہی ہے, پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال یہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر جتنی ہدایت ہمیں پانی چاہیے تھی اتنی ہدایت ہم نہیں پا رہے ہیں. شاید ہم نے فقط اور فقط سننا سیکھ لیا ہے, لیکن غور سے سننا ہم نے چھوڑ دیا ہے, ترک کر دیا ہے. اس لیے مولا کائنات کا ایک حکم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, کہا عود اذنک حسن الاستماع, اے مسلمان اپنے کانوں کو
बेहतरीन गौर से सुनने का सिखाओ। अपने कान को ये आदत, अपने कान की आदत डालो कि बातों को गौर से सुना करे, बातों को गौर से सुने। और जब सुनने की बात आती है तो वहां पर दो तरह की बात होती है। देखिए, ये बात आज की नहीं, जिस आयत को हमने आज मौजू के इब्तिदा में आपके सामने बयान की, वही या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाली। देखिए उनके बाद खुदा क्या कह रहा है, फिर से आयत को दोहराते हैं। चैप्टर 8 वर्स नंबर 20 इरशाद हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व रसूलह, उनके रसूल की इताअत करो, वला तवल्लु अन्हु व अंतुम तस्मऊन, और सुनने की हालत में तुम उनसे रूगरदानी मत करो। लेकिन आयत ये तो खत्म हो गई, उसके बाद परवरदिगार आलम उन्हीं लोगों से बात करता है। इसलिए चैप्टर 8 वर्स नंबर 21 आगे जाके 21वीं आयत में खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन, और उन जैसे मत बनो जो जबान से कह रहे हैं हमने सुना, लेकिन खुदा कह रहा है हकीकत में वो सुनते नहीं। क्या कभी कभी ऐसा मेरा हाल नहीं होता कि मैं लोगों की बातों को सुनता हूं और खास तौर पर हिदायत की बातों को सुनता हूं, लेकिन मेरा हाल भी ऐसा हो जाए कि जिनके लिए खुदा ने कहा वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन, उन जैसे मत बनो जिन्होंने ये कहा कि हमने सुना, लेकिन हकीकत में वो नहीं सुनते। यही बात है अज़ीज़ान मुहतरम कि रमजान अल मुबारक में, ये जो मुबारक महीना है, उसका लिंक, उसका रब्त, उसका रिश्ता खुदा ने वो पहली आयत में बयान कर दिया। जब कहा शहरो रमजान, उसमें हुदल लिन्नास भी था, यानी रमजान का रिश्ता हिदायत के साथ है। और हिदायत की चाबियों में से एक चाबी जो है वो क्या है, वो गौर से सुनने की चाबी है। लेकिन ये हमसे नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कुछ रुकावटें हैं। रुकावटें जब हम सुनेंगे तो हमको पता चलेगा कि हकीकत में रुकावट क्या होती है। वो हमारा फायदा और नुकसान की बात होती है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। देखिए क़यामत के दिन भी यही बात हमारे सामने आएगी, इसलिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में उन लोगों का तज़किरा किया जो इंशाअल्लाह ताला हम सबका नहीं होगा। ये जो हाल खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में तज़किरा किया है, वो हमारा हाल इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। ये उनकी बात हो रही है कि जो जहन्नम के हकदार बन चुके, जो जहन्नम में जा चुके, उनके लिए खुदा ने कहा सूरह मुल्क कुरान मजीद का चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 10, खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ औ नअक़िल मा कुन्ना मिन अस्हाबिस सईर। उन लोगों ने कहा ऐ काश अगर हम सुनने वालों में से होते, अगर हमने सुना होता, या हम समझने वालों में से होते, या हमने समझा होता, तो हम जहन्नमियों में से न होते। क्या कहा उन लोगों ने? लौ कुन्ना नस्मअ औ नअक़िल, ऐ काश हम सुनते, ऐ काश हम समझते। ये बात जो कर रहे वो है क्या? इसके बाद वाली आयत में चैप्टर 67 वर्स नंबर 11 खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, उन्होंने न सुनने का इनकार कर लिया, इकरार कर लिया, उन्होंने न समझने का भी इकरार कर लिया। ये देखिए समझने की बात, दो बातें साथ में जा रही है, एक सुनना, एक गौर से सुनना। देखिए खुदावंद करीम ने कहा हिदायत जो पा चुके वो कौन है?
الذین یستمعون القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غور سے سنتے ہیں. اب جب سماع کی بات آئی، دنیا کی جو بھی زبان آپ دیکھ لیں، دنیا کی ہر زبان میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سننے کا جو لفظ ہے نا، چاہے انگلش میں ہو، اردو میں ہو، ہندی میں ہو، گجراتی میں ہو، دنیا کی کوئی بھی زبان میں ہو، ہر بار جب سننے کی بات آتی ہے نا تو سننے سے مطلب و معنی و ترجمہ فقط اور فقط یہ سننا نہیں ہوتا جو کانوں سے ہوتا ہے. کیا نہیں ہوا ہماری زندگی میں جب والدین اپنی بچوں کی شکایت کرتے تو کیا کہتے؟ ہمارا بچہ ہماری نہیں سنتا. کیوں؟ وہ بہرا ہے، نہیں سنتا یعنی کیا؟ یا کوئی باس کہے گا اپنے نوکر کے لیے کہ یہ میری بات نہیں سنتا. الٹا زیادہ ہوتا ہے کہ باس میری بات یا ہماری بات کو نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتا؟ وہ بہرا ہے، کانوں سے نہیں سنتا ہے. لیکن سننے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ہر زبان میں یہی ہے، ہر زبان میں. گجراتی میں ہم کہیں گے نا مارو نتھی سانبھڑتو، یعنی کیا؟ یعنی مارو نتھی مانتو، میرا نہیں سن رہا یعنی میرا کہا نہیں مان رہا. وہی بات وہاں ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا اے کاش ہم سن لیتے کا دوسرا مطلب بھی وہ بھی ہے کہ اے کاش ہم مان لیتے. دیکھیں جب سننے کی بات اور غور سے سننے کی بات آتی ہے نا تو وہاں بھی ہمیں یہ بات قرآن مجید کے لیے ملتی ہے. ہم نے شروع میں بیان کیا کہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت لینی ہے، اور جب ہدایت کی بات آتی ہے نا تو وہاں واپس پروردگار عالم کس کی بات کر رہے ہیں؟ غور سے سننے کی بات کر رہے ہیں. کہاں ارشاد ہوا؟ اعلان رب العزت ہوا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ کا نشان ہے 204، چیپٹر 7 ورس نمبر 204. ارشاد ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگو، اگر قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کے شامل حال ہو جائے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور یہاں ایک بات آ گئی. دیکھیں اس آیت میں ایک پیغام بھی ہے. خدا نے قرآن مجید میں، حدیثوں میں مولانا حضرات بار بار اس بات کی تکرار کریں گے کہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھو، پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، پڑھنے کا یہ ثواب ہے. جو گھر جس میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کی یہ فضیلت ہے. قیامت کے دن قرآن شکایت کرے گا. یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسی قرآن مجید میں ایک آیت یہ بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ 7204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. معلوم ہوا جب خدا نے کہا کہ اگر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا کہ اے بندہ، اگر تو قرآن نہیں پڑھ سکتا تو اس کے بعد ایک اور ذمہ داری آ سکتی ہے یا ایک اور کام تو کر سکتا ہے، اور وہ ہے قرآن کو سننا. وہ بھی اس اسلام میں اس کی بات آئی ہے. فقط قرآن پڑھنے کی بات نہیں آئی، قرآن مجید کو سننے کی بھی بات آئی ہے. لیکن ہم واپس چلتے موضوع کی طرف. خدا نے کیا کہا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن مجید پڑھا جائے تو ان کو غور سے سنو. عزیزان محترم، اگر حقیقت میں ہم سب کو ہدایت کو حاصل کرنا ہے تو ہدایت کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے غور سے سننا. اور ضروری نہیں کہ ہمارے پاس کان ہے تو ہمیں سب سنائی دیتا ہے. نہیں، اس دین اسلام میں مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا لوگوں یاد رکھ لو، ما کل ذی قلب بلبیب. یاد رکھنا، ایسا نہیں کہ جس کے پاس دل و دماغ ہے وہ ضروری نہیں کہ کوئی سمجھدار انسان ہے. وَلَا كُلُّ ذِي سَمْعٍ بِسَمِيعٍ
اور یہ بھی یاد رکھنا، ایسا نہیں کہ کسی کے پاس اگر فقط کان ہے تو وہ سننے والا بن گیا، نہیں، وَلَا كُلُّ نَاظِرٍ بِبَصِيرٍ، ایسا بھی نہیں کہ جو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے وہ حقیقت میں بصیر ہو، دیکھنے والا ہو۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا اس دل و دماغ کی بات ہو رہی ہے، ان کانوں کی بات ہو رہی ہے، ان آنکھوں کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ ان کانوں اور ان آنکھوں اور ان دلوں کی بات ہو رہی ہے جس سے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ کان ہوتے ہوئے انسان کو سنائی نہیں دیتا، کان ہوتے ہوئے انسان کو اثر نہیں ہوتا، دل و دماغ ہوتے ہوئے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، آنکھ ہوتے ہوئے انسان کو نظر نہیں آتا۔ ایسے ہے دنیا میں کہ جن کے اندر یہ کمزوریاں پائی جاتی ہے۔ مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اتنے سالوں سے میں مجلس سے سن رہا ہوں، اتنے سالوں سے میں واعظ و نصیحت کو سن رہا ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جتنا بھی میں سن رہا ہوں اس کو فقط اور فقط سن رہا ہوں، غور سے نہیں سن رہا ہوں؟ اور میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے، میرا یہ تجربہ ہے، جس بات کو اس حقیر نے، آپ کے خادم نے، جس بات کو میں نے غور سے سنا، بار بار سنا، تکرار کر کر کے سنا، وہ بات یاد رہتی ہے۔ وہ بات جب زندگی میں ایسے موقع آتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان باتوں کو ہم نے غور سے سنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جن باتوں کو غور سے نہیں سنتے، پھر لوگوں سے پوچھنا پڑتا، وہ مولانا نے کیا پڑھا تھا، وہ کیا بات تھی، وہ کیا کرنے کا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اوپر اوپر سے ہم سنتے آ رہے تھے۔ اگر یہ چھوٹی سی میں محنت کر لوں تو رمضان المبارک کا جس چیز سے رشتہ ہے، مطلب ہدایت، وہ ہدایت ہمیں مل سکتی ہے۔ اور دیکھیے گا ان دنوں میں پوری دنیا میں لائیو یوٹیوب، فیس بک، ڈیلی موشن، جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں، سب کے اوپر مولانا حضرات کی انشاءاللہ تعالی سب کی تقاریریں، ہدایت کی باتیں آئے گی آئے گی آئے گی، لیکن پورا فائدہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں ان باتوں کو فقط سنوں اور غور سے نہ سنوں۔ اور فائدہ اگر حاصل کرنا ہے، مجھے اس ماہ رمضان المبارک سے کچھ لینا ہے، تو کم سے کم، کیونکہ رمضان المبارک کا رشتہ ہدایت سے ہے، اس چھوٹے سے کام کو میں اپنا لوں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ مولا کائنات نے کہا من احسن الاستماع تعجل الانتفاع، من احسن الاستماع تعجل الانتفاع۔ جو آدمی اپنے غور سے سننے کو بہتر سے بہتر بنائے گا اس کو فائدہ اتنا جلدی ہوگا۔ تعجل، ہم بولتے ہیں نا زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے، العجل العجل، تعجل الانتفاع، اس کی زندگی میں انتفاع، نفع، فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جلدی آئے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے، گجراتی میں کہتے دھیان پوروک سانبھڑو۔ بہت سی جگہ میں نے یہ تقریریں کی ہے کہ اے مسلمان، اپنی زندگی میں ہدایت پانے کے لیے ہدایت کی یہی چابی ہے، بہت سی چابیاں ہیں، ان میں سے ایک چابی ہے کہ غور سے انسان سننا سیکھ لے۔ اور امام علی نے کہا کہ اگر تو نے یہ عادت کو اپنا لی تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور ہم سب تو ہدایت لوگوں کو نہیں دے سکتے نا، پوری دنیا میں ہم سب تو عالم نہیں بن سکتے، تو دیکھیے اس کا بھی طریقہ، اس کا بھی علاج مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں بیان کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہا اذا لم تکن عالما ناطقا فکن مستمعا واعیا۔ اے بندہ، اگر تو ایسا عالم نہیں ہو سکتا
جو بولنے والا ہو، جو بیان کرنے والا ہو، جو واعظ و نصیحت کرنے والا ہو، جو تبلیغ کرنے والا ہو، اذا لم تکن عالما ناطقا، اگر تو ناطق عالم نہیں ہے، بولنے والا عالم نہیں ہے، علم بانٹنے والا نہیں ہے، تو اتنا تو کر کے دیکھا، وکن مستمعا واعیا، اگر تو ایسا عالم نہیں ہو سکتا کہ جو بیان کرنے والا ہے، تو کم سے کم اتنا بن جا کہ تو غور سے سننے والا سمجھدار بن جا۔ اب دیکھیے یہاں بھی ایک بات ہمارے سامنے آ گئی کہ مولائے کائنات جو انسان غور سے سنتا ہے اس کو واعی کہتے ہیں، اس کو سمجھدار کہتے ہیں، اس کو عقل مند کہتے ہیں، اور یہی بات قرآن میں آئی تھی جب ہم نے آیت تلاوت کی۔ کب کہا خدا نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زمر کی 17 اور 18 آیت، خدا نے اس میں یہی کہا تھا نا، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم المہتدون، یہ لوگ، ان سے میرے بندوں کو بشارت دے دو کہ جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت کر دی، اور ان میں سے جو بہتر ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جن کو خدا نے ہدایت کر دی، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ سمجھدار لوگ ہیں۔ تو عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک کا اگر مجھے اور آپ کو بہترین فائدہ اپنی زندگی میں لانا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنے گی، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے کہ باتوں کو ہم غور سے سننا سیکھ لیں۔ اگر یہ بات ہمیں ہماری زندگی میں آ گئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو رمضان المبارک کا مقصد تھا نا، جو رمضان المبارک سے خدا نے ہدایت کو جوڑا تھا نا، وہ ہدایت کو ہم حاصل کر پائیں گے۔ اس لیے خداوند کریم نے اگر اس ہدایت کو ہم نے نہیں لیا تو ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہتے خدا نخواستہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہ ہو کہ میرا شمار جانوروں میں ہو جائے، بلکہ جانوروں سے بدتر میں ہو جائے۔ جناب دیکھیے یہاں بھی بات وہی ہوگی، دل و دماغ کی ہوگی، کانوں کی ہوگی، آنکھوں کی ہوگی، لیکن خداوند کریم نے کیا کہا؟ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد رب العزت ہوا سورہ اعراف، قرآن مجید کا 7واں سورہ، اور آیت کا نشان ہے 179۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جن و انس میں سے بہت سے افراد کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یعنی کہ خدا نے ہمیں جہنم کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے بہت سے افراد جہنم میں بھی جائیں گے۔ جہنم کے لیے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے پہلے سے جہنم کے لیے پیدا کیا، نہیں، کہا کچھ لوگوں کی جگہ وہاں ہوگی۔ خدایا ان میں سے کیا میں ہوں گا؟ تو خدا نے کہا تو اپنے آپ سے پوچھ، میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ جن کے لیے جگہ تیار ہے وہ کون لوگ ہیں۔ پروردگار عالم آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے کیا کہا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل و دماغ ہے لیکن انہیں دل و دماغ سے سمجھتے نہیں۔ پھر وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھ بھی ہے لیکن انہی آنکھوں سے ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ پھر ان کے پاس اور کیا ہوگا؟ یہ جو ہماری بات ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان بھی ہوں گے لیکن ان کانوں سے وہ سنیں گے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو دل و دماغ رکھتے ہوئے سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آنکھ رکھتے ہوئے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کان رکھتے ہوئے سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک کالانعام، ان کی مثال جانوروں جیسی ہے۔ عزیزان محترم، خدا نے حضرت انسان کو با کرامت بنایا ہے، اور وہی خدا انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو جانور جیسے، بل ہم اضل،
بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، گئے گزرے ہیں، راہ راست پر نہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ اولئک هم الغافلون۔ اور خدا نے کہہ دیا یہ وہ لوگ ہیں جو غافلون میں سے ہے، غفلت میں ہے۔ ہمارے سامنے بات آ گئی ہے کہ اے بندہ، اگر اپنی زندگی میں ہدایت کی باتوں کو تو غور سے سننے کے لیے آمادہ نہیں، تو اس کا ایک سبب ہے غفلت۔ تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، تجھے پتا ہے کہ ہدایت کی تجھے ضرورت ہے، لیکن وہ سب ہدایت کو تو حاصل نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ غفلت کی وجہ سے۔ غور سے سننے کا جو خدا نے ہتھیار دیا ہے یا چابی بتائی ہے، وہ چابی تالے کو نہیں کھلتی، دل کے تالے کو نہیں کھولتی۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ غفلت میں ہے۔ اس لیے مسلمان بیدار ہو جا، صحیح سے سننے کے لیے تیار ہو جا، اور ایسا نہ ہو کہ میرا اور آپ کا شمار ان میں ہو جس کے لیے خدا نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور ان جیسے مت بنو جو کہہ رہے ہیں ہم نے سنا اور حقیقت میں وہ سنتے نہیں۔ عزیزان محترم، یہ نہیں کہتا کہ جتنی بھی مجلسیں میں سنوں، جتنی بھی تقاریر میں سنوں، جتنے بھی وعظ و نصیحت کو میں سنوں، ان سب کو زبانی یاد کر لوں۔ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بات اتنی ہے کہ کبھی کبھی مجلسوں میں، تقریروں میں، وعظ و نصیحت کے وقت اپنے آپ کو آمادہ کر لوں کہ آج مجھے غور سے سننا ہے، اور غور سے سننے کے بعد اگر کچھ ایسی باتیں آتی ہے جیسے مولانا شیخ معیز رضا کی مجلس میں کچھ نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، غور سے سننا سیکھ لے، پھر اس میں سے ایک کام کر۔ وہ کون سا؟ خدا نے کہا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ ان باتوں میں سے جو اچھی باتیں ہوتی ہیں نا، یا ان باتوں میں سے جو بہتر باتیں ہوتی ہیں نا، اس کی پیروی کر۔ غور سے سن، جو برا لگتا ہے، بے فائدہ لگتا ہے، کام کا نہیں لگتا، اس کو جانب چھوڑ دے ایک طرف۔ ان میں اگر تو غور سے سنے گا، کوئی بھی اچھی بات، فائدے والی بات اگر غور سے سنے گا تو وہ بات تجھے مل جائے گی اور تو اپنی اصلاح کر پائے گا۔ اس لیے اتنا علم جو بانٹا جاتا ہے پورے سال، پوری زندگی میں، اور خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں، جس میں الحمدللہ تعالی دنیا کے اندر تقریباً 30 مجلسوں کا سلسلہ مسلسل، پہلی رمضان المبارک سے آخری ماہ رمضان المبارک تک، کم سے کم اگر 30 ہم نہیں سنتے ہوں گے تو 20 مجلسیں سنتے ہوں گے، 20 نہیں سنتے ہوں گے تو آدھا رمضان المبارک 15 سنتے ہوں گے، 15 بھی نہیں سنتے ہوں گے تو کم سے کم پورے ماہ رمضان المبارک میں 7 مجلسیں میں سنتا ہوں گا۔ اور 7 بھی اگر نہ سنوں تو ہو سکتا ہے شبہ قدر، جس کو ہم تقریباً 3 راتوں کے اندر ڈال سکتے ہیں، تو کم سے کم ہو سکتا ہے کہ میں فقط اور فقط 30 کے اندر فقط 3 مجلسوں کو سنوں، مطلب 3 مرتبہ میں ہدایت لینے کے لیے آگے بڑھوں۔ تو میں کہتا ہوں مسلمان، اگر تو اتنا ہدایت لینے کے لیے آمادہ نہیں، جب آمادہ ہوتا ہے تو تب تو تھوڑی محنت کر، غور سے سن سامنے والا کیا بول رہا ہے، ہو سکتا ہے تجھے فائدہ ہو جائے۔ اتنا علم بٹ رہا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام، رسول اہل بیت علیہ السلام کا خزانہ اتنا ہے، قرآن مجید ہمارے پاس ہے، یہ مہینہ قرآن مجید کا ہے۔ بات اتنی ہے کہ کیا مجھے ہدایت لینی ہے یا نہیں؟ رمضان المبارک کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہدایت ہے۔ اس لیے ختم کرنے سے پہلے ایک حدیث کا تذکرہ کر دو، وہ یاد دلاتے ہوئے۔ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کا حق کے بارے میں پوچھا گیا، سئل عن حق العلم۔ رسول کریم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ علم کا حق کیا ہے؟ آپ نے کہا الانصات لہ، علم کا حق یہ ہے کہ علم کے لیے خاموشی اختیار کرنا،
پھر لوگوں نے پوچھا ثم ما، اس کے بعد کوئی اور حق ہے؟ آپ نے کہا الاستماع له، اسی علم کا حق ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے. لوگوں نے کہا ثم ما، کہا الحفظ له، جو حاصل کیا ہے نا اس کی حفاظت کرنا. اب دیکھیے یہاں بھی تقریر اور لمبی ہو سکتی ہے لیکن سرسری طور پر علم کی حفاظت وہ بھی مولا کا ہے، اور یہ بھی ہماری عادتوں میں سے ہے ہی نہیں. مولا کائنات نے کہا قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھائی سے بند کر دو، قید میں ڈال دو. وہی بات حق علم کو رسول کریم بیان کر رہے ہیں. جب رسول کو پوچھا گیا علم کا حق کیا ہے تو آپ نے کہا علم کے لیے خاموشی، پھر آپ نے کہا علم کے لیے غور سے سننا، پھر آپ نے کہا علم کی حفاظت کرنا، اور مولا کائنات نے کہا لکھ کے حفاظت کرو. اس کے بعد ثم ما، تو رسول نے جواب دیا العمل به، جو ملا ہے نا اس کے اوپر عمل کر. میں کہتا ہوں مسلمان علم کہاں سے ملے گا؟ ان سے پہلے جو باتیں تھی، خاموش رہنا، غور سے سننا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے بعد ثم آتا ہے، اس کے بعد رسول نے کہا العمل بہ، اس کے اوپر عمل کرنا. جب غور سے سننا ہوگا نا تو عمل کا میدان آئے گا. اس کے بعد لوگوں نے پوچھا ثم ما، تو آپ نے کہا نشر، اس کو پھیلانا. دیکھیے جناب کیا کروں، بہت سی باتیں آتی ہیں. یہاں بھی دیکھا آپ نے رسول نے کیا کہا، یہی میری کمزوریوں میں سے ہے، ہدایت دینے والوں کی کمزوریوں میں سے ہے کہ وہ عمل بعد میں کرتا ہے، نشر پہلے کرتا ہے. رسول نے کہا پہلے عمل کرو پھر جا کے لوگوں کو بتاؤ. خود عمل کرو، خود عمل کرو. مجھے یاد آ جاتا ہے تقریر کو ختم کرنے سے پہلے میرے استاد محترم علامہ حجت الاسلام ڈاکٹر قلب صادق، ان کی تقریروں میں جب میں چھوٹا تھا ایک بات سنی تھی، اور اصلاح کر دوں سنی نہیں تھی، غور سے سنی تھی. ڈاکٹر قلب صادق قبلہ کہہ رہے تھے کہ کسی دن کوئی مومن آیا اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، کہا مولانا ایک سوال ہے. کہا پوچھو. کہا مولانا آپ اتنی تقریریں کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں، آپ کو ہم روزانہ سنتے ہیں اور لوگوں کو اور مولانا کو بھی سنتے ہیں، ہمارے اندر اثر کیوں نہیں آتا؟ کیوں اثر نہیں آتا؟ اور امام کی جو باتیں ہیں، امام کے زمانے میں جو لوگ تھے، امام جو بھی کہا کرتے تھے، جو مخلص صحابی تھے ان کی بات ہو رہی ہے، تو وہ امام کا کہا مان لیتے تھے. یہ فرق کہاں سے آیا؟ تو ڈاکٹر قلب صادق نے اپنے الفاظ میں یوں کچھ بیان کیا، کہا فرق یہی تو ہے کہ امام جو لوگوں کو کہنے کو کہتے تھے وہ خود بھی ان کے اوپر عمل کرتے تھے، اور ہم مولانا حضرات لوگوں کو کہنے کو کہتے ہیں، کرنے کو کہتے ہیں، لیکن خود کچھ نہیں کرتے. عزیزان محترم، ہو سکتا ہے اس پوری تقریر میں آپ کو یہ آخری بات یاد رہ جائے، لیکن اس کا یہ ہمارا موضوع نہیں. ہمارا موضوع تھا غور سے سننا. گجراتی میں دھیان پوروک سانبھڑવું. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے، خدایا تو ہمیں یہ طاقت دے دے کہ ہم غور سے سننے کے عادی ہو جائے، تاکہ جو تو نے ہم کو یہ نعمتیں دی ہے نا ان نعمتوں کا حق ادا ہو سکے جس میں یہ کان ہے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.